الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم قانون شریعت پڑھ رہے ہیں۔ قانون شریعت سے عقائد کا بیان پڑھ رہے ہیں اور ہم پہلا عقیدہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید عقائد پڑھیں گے۔ عقیدہ نمبر 2، خدائے تعالیٰ کی تنزیہ یعنی پاکی۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، وہ جسم نہیں ہے، اور ان باتوں سے بھی پاک ہے جن کا تعلق جسم سے ہے۔ جو باتیں جسم کے لیے لازم ہیں، جن باتوں کا تعلق جسم سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بھی پاک ہے، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہیں۔ جن باتوں کا تعلق جسم سے ہے وہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں محال ہیں۔ اب بیان کر رہے ہیں ان باتوں کو جن کا تعلق جسم اور جسمانیت سے ہے، لہٰذا وہ زمان و مکان، طرف و جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادت و نقصان، حلول و اتحاد۔ حلول کہتے ہیں چیزوں کا، کئی چیزوں کا مل کر ایک ہو جانا، ٹھیک ہے، دو چیز یا دو سے زیادہ چیز مل کر ایک ہو جائیں، اسے حلول کہتے ہیں۔ حلول و اتحاد، توالد و تناسل، حرکت و انتقال، تغیر و تبدل وغیرہ جملہ اوصاف و احوال جسم سے منزہ و بری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تمام جسم کے اوصاف اور جسم کے احوال سے منزہ اور بری ہے۔ جسم کے لیے زمان ہوتا ہے، جسم کے لیے مکان ہوتا ہے، جسم کے لیے ہی طرف جہت وغیرہ، ہم جسم کے لیے کہتے ہیں اچھا وہ کہاں ہے، کس طرف ہے۔ جب جسم سے پاک ہے تو طرف و جہت سے بھی پاک ہے، زمان و مکان سے بھی پاک ہے، شکل و صورت سے بھی پاک ہے، وزن و مقدار سے بھی پاک ہے، زیادت و نقصان سے بھی پاک ہے، یعنی کمی بیشی سے بھی پاک ہے، حلول و اتحاد سے بھی پاک ہے، اس طرح توالد و تناسل سے بھی پاک ہے، حرکت و انتقال سے بھی پاک ہے، کیونکہ یہ سب جو احوال ہیں، جو اوصاف ہیں، یہ سب جسم کے احوال و اوصاف ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم اور جسمانیات دونوں سے پاک ہے۔ وہ جسم بھی نہیں ہے اور جسم کے تمام اوصاف سے بھی پاک ہے، جسم کے تمام احوال سے بھی پاک ہے، منزہ ہے، بری ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جو بعض الفاظ ایسے آئے ہیں، مثلا ید، ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، وجہ یعنی چہرہ، رجل یعنی ٹانگ، ضحک یعنی ہنسنا، یہ چند الفاظ ہیں جو قرآن و حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وغیرہ، جن کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ جسم کا ہوتا ہے، انسان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہاتھ، وجہ، رجل، ضحک وغیرہ یہ جو الفاظ ہیں ان کا ظاہر جسمیت پر دلالت کر رہا ہے۔ ان کے ظاہری معنی مراد لینا گمراہی و بددینی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ سے ظاہری معنی مراد نہیں لیں گے۔ یہ الفاظ اگرچہ قرآن و حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، لیکن ان سے ان کا ظاہری معنی مراد نہیں لیں گے، بلکہ ان الفاظ سے ان کا ظاہری معنی مراد لینا بددینی اور گمراہی ہے۔ الفاظ متشابہ کی تعویل، تو ان الفاظ سے کون سا معنی مراد لیں گے، بیان کر رہے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں، یہ جو ظاہری الفاظ ہیں یہ مراد ہرگز نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے۔ ان الفاظ کا جو ظاہر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ مثلا ید کی تعویل قدرت سے، وجہہ کی ذات سے۔ قرآن و حدیث میں جہاں پہ اللہ کے لیے ید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس کی تعویل قدرت سے کی گئی ہے، یعنی ید سے مراد کیا ہے؟ قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ وجہہ،
اللہ کے لیے جہاں پہ وجہہ کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کی تعویل کی گئی ہے ذات سے۔ وجہ کا یوں تو معنی ہوتا ہے چہرہ، لیکن اس کی تعویل کی گئی ہے ذات سے۔ اور استوا کی غلبہ و توجہ سے کی جاتی ہے۔ استوا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استوا کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کی تعویل کی جاتی ہے، استوا کی تعویل کی جاتی ہے غلبہ اور توجہ سے۔ لیکن بہتر و اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے۔ اسلم اور بہتر یہی ہے کہ بغیر ضرورت کے تعویل بھی نہ کی جائے۔ اچھا، تعویل نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دے، یعنی یہ اعتقاد رکھے کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ حق ہیں، لیکن اس سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دے کہ وہی جانے اپنی مراد۔ ہمارا تو اللہ عز و جل وہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول پر ایمان ہے کہ استوا حق ہے، ید حق ہے، اور اس کا استوا مخلوق کا سا استوا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا استوا فرمانا مخلوق کی طرح استوا نہیں، اس کا ید مخلوق کا سا ید نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ید جو ہے یہ مخلوق کا سا نہیں۔ ہمیں ید پر اعتقاد ہے، ید کا یقین ہے، لیکن ید سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ ید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو استعمال کیا گیا ہے وہ مخلوق کا سا نہیں۔ اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق کا سا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا دیکھنا سننا کلام فرمانا یہ مخلوق کا سا نہیں۔ جس طرح ہم لوگ کلام کرتے ہیں، ہم لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کرنا دیکھنا سننا اس طرح نہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح نہیں۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہیں نہ مقدور۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ تو مخلوق ہے اور نہ ہی اس کی صفات مخلوق ہیں، یعنی نہ اسے پیدا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور نہ ہی ان کی صفات کو پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی مخلوق نہیں ہے، اس کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات بھی مقدور نہیں۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہیں نہ مقدور۔ عقیدہ نمبر 4، کیا چیزیں حادث ہیں اور کیا قدیم؟ حادث یعنی جو پہلے نہ تھیں بعد میں پیدا ہوئیں پھر فنا ہو جائیں گی، قدیم جو ہمیشہ سے ہے جو ہمیشہ رہیں گی۔ ذات و صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات بس یہی قدیم ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں پھر بعد میں یہ فنا ہو جائیں گی۔ عقیدہ نمبر 5، صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی و بددینی ہے۔ اگر کوئی صفات الہی کو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کہے یا حادث بتائے کہ پہلے نہیں تھیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں تو وہ گمراہ اور بددین ہے۔ عقیدہ نمبر 6، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے، ٹھیک ہے، کسی چیز کے بارے میں کہے کہ وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے، یا عالم کے حادث ہونے کے بارے میں شک کرے کہ عالم فنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا، یہ اعتقاد رکھے یا گمان کرے، اس کے حادث ہونے میں شک کرے کہ یہ حادث نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 6، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 7، جس طرح اللہ تعالیٰ عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح ہمارے اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم کا خالق ہے، اس نے عالم کو پیدا کیا، یعنی تمام دنیا کو اسی نے پیدا کیا، اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، عالم میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمارے اعمال یعنی ہم جو کرتے ہیں، ہمارے جو افعال ہیں، ان کا بھی خالق ہے، ان کا بھی خالق وہی ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اس کے کاسب ہم ہیں۔ ایک ہے خالق ہونا، ایک ہے کاسب ہونا۔ ہمارے اعمال و افعال کا خالق تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لیکن کاسب ہم ہیں کہ ہمارے ذریعے سے یہ افعال اور اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔